جملے کو ضائع نہیں ہونے دینا. Catch, save, and fix in your mind, and try to put my words in the soft corner of your mind. It's my humble request to you. ایک کعبہ تو مسجد حرام ہے. کیا ہے مسجد؟ دنیا کی دوسری مسجدوں کے ساتھ رہنا ہے. زمین پر دوسری مسجدوں کے ساتھ رہنا ہے. کہیں لوگ دوسری مسجدوں کے برابر نہ سمجھیں. کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھا دو. زمین پر دوسری مسجدوں کے ساتھ رہنا ہے. کہیں دوسری مسجدوں کے برابر نہ سمجھا جائے. کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھا دو. اور اے قرآن، تجھے دنیا میں دوسری کتابوں کے ساتھ رہنا کہیں دوسری کتابوں کے برابر نہ سمجھا جائے. کتاب اللہ پہ غلاف چڑھا دو. اور اے اللہ کے ولی، تجھے زمین پر قبرستان میں دوسرے مردوں کے ساتھ رہنا ہے کہیں دوسرے مردوں کے برابر نہ سمجھا جائے. ولی اللہ پہ غلاف چڑھا دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت. جب کعبہ ایسی مسجد ہے کہ اس کے برابر دوسری مسجد نہیں، جب قرآن ایسی کتاب ہے جس کے برابر دوسری کتاب نہیں، تو ولی بھی ایسا ولی ہے کہ دوسرے مردے اس کے برابر ہے. ہم امتیاز کے لیے چاہتے ہیں، شناخت کے لیے چاہتے ہیں، پہچان کے لیے چاہتے ہیں. اور جن کی پہچان ہی نہ ہو وہ کیا چاہا ہے. جن کی جماعت میں ولی ہوتا نہیں، ولی رہتا نہیں، ولی سوتا نہیں جن کی جماعت میں، اور ولی ہو کے مرتا نہیں، وہ کیا جانے کہ کیسے مرتبے کو بچایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، نکھارا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، سنبھالا جاتا ہے. ایک بات، کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ کعبہ ہے، نہ چڑھاؤ تب بھی وہ کعبہ. کتاب اللہ پہ غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ کتاب اللہ ہے، نہ چڑھاؤ تب بھی وہ کتاب اللہ ہے. ولی اللہ پہ غلاف چڑھاؤ تب بھی ولی اللہ ہے، اور نہ چڑھاؤ تب بھی وہ ولی اللہ ہے. کعبہ is not needy of cover. Quran is not needy of cover. Any wali is not needy of cover. نہ کعبے کو غلاف کی ضرورت ہے، نہ قرآن کو غلاف کی ضرورت ہے، نہ ولی کو غلاف کی ضرورت ہے. یہ ضرورت کس کی؟ پوائنٹ نوٹ کرتے جاؤ. It will help you to establish your faith in your life. یہ آستھا کو پرمانت کرتا ہے. اس قسم کی آستھا سے نہیں کام چلے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کا ادب کرو. قرآن میں ہے نہیں، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Don't make partner of Allah and be good for parents. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، فوراً ہی ماں باپ کا ذکر آ جاتا ہے. فوراً ہی ماں باپ کا ذکر آتا ہے. اللہ کی ذات کے بعد ابا اماں کا حصہ، اللہ کے بعد رسول کا ذکر، آمن باللہ وملائکتہ ورسولہ. سمجھ میں آتا ہے یار، واطیع اللہ واطیع الرسول، یہ بھی قرآن میں ہے. یہ ابا اماں کا. یہ بات صرف یہاں دوسری ہے کہ تم دنیا میں جو جنم لیتے ہو وہ اللہ کی وجہ سے، ابا کی وجہ سے، اماں کی وجہ سے، تیری پیدائش کی وجہ سے اللہ نے اپنے ذات سے ماں باپ کے نام کو ملا کر کے قرآن میں فرمایا.
उदाहरण के डोंट मेक पार्टनर, यानी ना अल्लाह का कोई तुम्हारा पार्टनर है बराबर है, और ना अब्बा का कोई दुनिया में बराबर है, और ना माँ का। एक ही अल्लाह है ना, और हर सच्चे इंसान का एक ही बाप भी है, और हर इंसान का एक ही माँ है। ये वजह है, नो पार्टनर ऑफ अल्लाह, नो पार्टनर ऑफ फादर एंड नो पार्टनर ऑफ मदर। इसलिए एक ही साथ जिक्र हुआ है। तो कितनी अम्मा है? एक ही, जिसकी कोख से हमने जन्म लिया। ये तो आपके आस्था को मजबूत करता है। माई मदर इज ओनली वन, माई फादर इज ओनली वन एंड माई अल्लाह अलमाइटी इज ओनली वन। ये तो आस्था को मजबूत करता है। वो कितने नादान हैं जिनको अपनी माँ की गिनती नहीं मालूम। जहां गिरे उठे तो कहा अम्मा, धरती को पर संभल नहीं पाए अम्मा। अरे बोलते हैं धरती माता, गंगा मैया, फला रही, बहुत कुछ बोलते हैं। बेजान को भी अम्मा कहते हैं और जानदार को भी अम्मा कहते हैं, माता। बेजान को भी माता कहते हैं और जानदार को भी। और कमाल ये कि घर की अम्मा को छोड़ के बाहर अम्मा ढूंढ रहे हैं। तो साफ कह देना भाई, जिनको चाहो तुम मनाओ, भारत स्वतंत्र है, पर हमारी अम्मा 2 टांग की है, 4 टांग की नहीं। और हम बड़े लायक बेटे हैं। अम्मा बोलो तो बेटा बन के दिखाओ, अम्मा बोलो तो बेटा बन करके अपना पुत्र धर्म निभाओ। हम जिसे माँ बोला उसका हमने दूध पिया। जितने बैठे हैं सब अपनी माँ का दूध पी के बैठे हैं, लेकिन इसमें एक नहीं मिलेगा जो अपनी माँ का दूध बेचता हो। अरे समझा करो यार। लायक बच्चे माँ का दूध पीते हैं, नालायक बच्चे बेचते हैं, और या फिर उसे एक लाभकारी पशु मान लो। संगत हो जाए, जब लाभकारी है तो दूध से भी लाभ उठाइए। तो माँ बाप मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। आपकी जन्नत जो है मस्जिद में जाने से नहीं, आपकी जन्नत घर ही के अंदर है, और वो है आपकी माँ का कदम। सुभान अल्लाह। बैठने की जगह दे दो, बाबा बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। आज कल के ज़माने में एक लड़का है, मॉडर्न पीरियड है। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी सभ्यता हमें दे गए। अंग्रेज तो चले गए, अपनी भाषा दे गए। जो विदेशी भाषा है वो हर जगह पढ़ाई जाती है, जो देसी भाषा है उसी को छोड़ा जा रहा है। ये एक अलग टॉपिक है। एक लड़का नॉट ओनली मॉडर्न, हजरात अल्ट्रा मॉडर्न, बहुत ज्यादा आजाद ख्याल। कॉलेज से निकला, अपने साथी को बोला, ओ माई बेस्ट फ्रेंड, प्लीज टेक माई कॉपी एंड बुक्स, आई एम गोइंग टू मेक वाटर। आपकी भाषा में बताऊं, वो बोला, ए मेरे साथी, मेरी किताब कापी संभाल, मैं पेशाब करने जा रहा हूं। वैसी जगह कर रहा था कि कोई पीने ना पाए। इतनी समझ थी, ये गंदा है तो नाली हो, दीवार पर हो। कुछ लोगों ने तो उसको कोका कोला समझ के पीना शुरू कर दिया, मूत्र कोला।
ریئل اماں کا نہیں پیئیں گے، آرٹیفیشل کا پیتے۔ جو ہمارے اس جلسے میں بدھ جیوی ہیں انہیں کو میں کچھ باتیں دے رہا ہوں۔ گیا کھڑے کھڑے پیشاب کرنے لگا، کرتے ہیں نا؟ آیا، کاپی کتاب لیا، گھر آیا، اچانک اسے یاد آیا کہ مجھ کو نوٹس بنانا ہے۔ فزکس کا چیپٹر ہے لائٹ، اس میں ریفلیکشن آف لائٹ پر اسے بنانا تھا کہ ریفلیکشن آف لائٹ کتنی قسم ہیں، وہ کب صرف ریفلیکشن ہے، کب کرٹیکل ریفلیکشن ہے، کب ٹوٹل ریفلیکشن ہے، کب پتھر پتھر رہتا ہے، کب وہ ڈائمنڈ بن جاتا ہے۔ اس کے لیے اسے فزکس کی ایک کتاب چاہیے تھی۔ گیا، وہ انگلیوں سے دیکھتا رہا، انگلیاں چلتی رہیں، کتابوں کو چیک کرتا ڈفرینٹ بکس، نانا پرکار کی کتابیں دیکھتا تھا۔ وہ بایولوجی ہے، پھر نکالتا تھا، رکھتا تھا، نو 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 یہ باٹنی ہے، پھر نکالتا تھا، اوکے یہ تو ارتھمیٹک ہے۔ ایسے ڈھونڈتا رہا، ایک موٹی سی کتاب نکالا، کھولا تو قرآن تھا۔ ہل گیا، اے اللہ میرے کو معاف، ناپاکی میں میں نے قرآن کو چھو لیا۔ بھاگا ہوا، ڈیڈی آپ نے میری الماری میں قرآن رکھا، یہ تو اچھا کیا، تو اس پر غلاف کیوں نہیں تھا؟ کیا غلاف کی ضرورت قرآن کو ہے؟ کہا نہیں ابا، قرآن کو غلاف کی ضرورت نہیں، ہم جیسے ناپاکوں کو قرآن پر غلاف کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن ایک اشرفیت کے سچے ترجمہ بن کر، میرے شاہ سمنا کے فیض کا نشہ بن کر، یوں محدث اعظم نے انہیں نوازا ہے، یوں محدث اعظم نے انہیں نوازا ہے، چھا گئے زمانے میں ہاشمی میاں بن کر۔ یہ آپ کو کس نے سکھایا کہ تقریر کے دوران اشعار پڑھیے؟ حالات تک تو میں برداشت کر لوں گا، اپنی تعریف قطعی برداشت نہیں کروں۔ حضرات، بیٹے نے کہا ابا قرآن کو غلاف کی ضرورت نہیں، مجھ جیسے ناپاکوں کو غلاف کی ضرورت ہے۔ ابا جس وقت میری انگلیاں کتابوں کو چھو رہی تھی، اگر قرآن پہ غلاف ہوتا تو دیکھتے ہی میں پہچان جاتا، اور میری انگلیاں ناپاک انگلیاں قطرہ کے کنارے سے چلی جاتی۔ ناپاکی کی حالت میں انگلیاں قطرہ کے چلی جاتی، اور ناپاکی میں قرآن چھونے کا جرم نہ ہوتا۔ بچہ گنہگار تھا، غدار نہیں تھا۔